الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج، ان کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ مریم میں حضرت مریم صدیقہ کے احوال بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ وہ کارساز اور متصرف الامور نہیں تھی۔ اب سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ کارساز اور متصرف الامور ذات کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ فرمایا کہ میں اللہ ہی متصرف الامور اور کارساز ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی اس مسئلے کو بیان کیجئے اور مجھ ہی کو پکاریں۔ اس سورت میں آیات تشدید 5 کی تعداد میں ہے اور سورت کے آغاز میں بھی قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور سورت کے اختتام پر بھی قرآن مجید کے نہ ماننے والوں کا انجام ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن جس کو میں نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اس قرآن کو میں نے اس لیے اتارا آپ پر کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی عذاب سے اور اللہ کی
کی پکڑ سے ڈرائے تاکہ وہ رائے راست پر آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ فرمایا کہ سارے انداز اپنانے کے بعد بھی، آپ کی طرف سے پورا زور لگانے کے بعد بھی، آپ کی طرف سے ہر قسم کی مثال، ہر قسم کا جو ہے وہ واقعہ جو قرآن مقدس میں بیان ہوا، پھر بھی ان کے مقدر میں وہ سن کر ہدایت نہیں ہے، اور یہ قرآن پر اور کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قرآن پر قصے کہانیوں کو ترجیح دیتے رہے، دنیا میں یہ قرآن کو ٹھکرا کر اپنے باپوں کی کتابوں کے پیچھے بھاگتے رہے، قرآن کو ٹھکرا کر اپنے مولوی اور پیر، جو برے مولوی اور پیر تھے، ان کے کہنے میں لاگے شرک کرتے رہے، قرآن سے اعراض کرتے رہے، تو پھر روز قیامت ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اللہ کے اس ذکر سے اعراض کیا، یعنی قرآن سے، اپنے ایمان سے بتائیے گا کیا یہ قرآن سے اعراض نہیں ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتا ہے، میرے پیارے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، مگر یہ مولوی اور پیر اس قرآن کا درس دینے کے بجائے، اس کا بیان کرنے کے بجائے اپنے باپوں کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کتابوں کو قرآن پر فوقیت دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ فوقیت دیتی ہے۔ اس کے درس میں تو خوشی سے بیٹھتی ہے، مگر قرآن کے درس میں بیٹھتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بور ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، خود بھی نہیں بیٹھتے اور باقی لوگوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے، روکتے ہیں، کہتے ہیں درس قرآن میں مت بیٹھنا، توڑ پیدا ہو جائے گا، درس قرآن میں مت بیٹھنا، تمہارا حلقہ نہیں بنے گا، درس قرآن میں مت بیٹھنا، اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، درس قرآن میں مت بیٹھنا، یہ سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، ترتیبیں بنے گی ان کے بزرگوں کی، بڑوں کی، مگر اس ترتیب کے اندر اللہ کے قرآن کا درس کوئی نہیں ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سدائیوں کو کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سدائیوں کو کیا تکلیف ہے کہ یہ درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، نہ دیتے ہیں، نہ دینے والے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ کیا قرآن بیان کرنا جرم ہے؟ اصل میں رولا یہ ہے، توجہ کیجئے گا، جب قرآن سمجھ میں آ جائے کسی مولوی کا چورن بکتا نہیں ہے، قرآن سمجھ میں آ جائے کسی پیر کا کول چلتا نہیں ہے خلاف قرآن، قرآن سمجھ میں آ جائے کسی نام نہاد ڈاکٹر اور جاہل انجینئر خبیث، اس کا فلسفہ اور اس کا لٹریچر اور اس کا گند قرآن کے مقابلے میں پھر چلتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں بھی قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے خدا ہونے کی قسم ہے، مجھے پالن ہار ہونے کی قسم ہے، مجھے حاجت روا مشکل کشا ہونے کی قسم ہے،
اس کو بیان کر، اس کی اتباع کر، اس کے پیچھے چل۔ بات سمجھ آ رہی کہ؟ اور آگے سے 2 نمبر مولوی اور پیر کیا کہے؟ 2 نمبر ناصح اور مقرر اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے والا تبلیغ کا، وہ کہے یہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، تو کیا وہ رحمان کے ساتھ مقابلہ کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اور رحمان کے ساتھ مقابلہ کرنے والا بندہ رحمان نہیں ہوتا بلکہ بندہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن بیان کرنے والا کسی کے بننے نہیں کھینچتا، قرآن بیان کرنے والا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، وہ یہ پھر جرم کیا، کیوں مخالفت ہوتی ہے اس کی؟ قرآن بیان کرنے والا جا کے اس کی روزی اور کمائی پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، قرآن بیان کرنے والا کسی قسم کا اجر بھی نہیں مانگتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جولی بھی نہیں پھیلاتا، مجھے میرے بچوں کے لیے، میرے لیے روٹی دے دو، کپڑا دے دو۔ جب یہ بے لوث ہو گے، توکل علی اللہ کر کے قرآن بیان کرتا ہے، پھر اس سے جس کو تکلیف ہوتی ہے پتہ چل گیا اس کی 2 نمبر دکان پر زد پڑتی ہے، اس کے 2 نمبر نظریے پر، 2 نمبر مذہب پر زد پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہتا ہے قرآن کی طرف نہ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اللہ ان کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ ان کی گزران کو کیا کر دوں گا؟ تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا۔ اگر ظاہری طور پر ان کے پاس دولت آ بھی گئی، مال، وہ بھی پھر بھی بے چین ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بے چین ہوں گے، قرار نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگی۔ اور جو اصل عزت ہے جو اللہ نے قرآن کے ماننے والوں کو دی ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ بالآخر ایسے دن آئیں گے اللہ اس کو بے نقاب کریں گے، اور اللہ کرتا بھی ہے، ہوئے بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، ہوں گے بھی انشاءاللہ۔ کے دشمن بے نقاب ہوئے بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، ہوں گے بھی، کیونکہ اصل عزت ہے تو قرآن والوں کے لیے ہے۔ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آج ہی ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، ان کی بیوی ان کی وفادار نہیں ہے، کیوں اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج توجہ کیجئے، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کو اٹھائے گا اندھا کر کے۔ کیا کر کے؟ اندھا کر کے اٹھائے گا، اور وہ کہے گے قال رب لما حشرتنی اعمى، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آج ہم اندھے ہو کر کیوں اٹھے ہیں؟ وقت كنت بصیرا، حالانکہ دنیا کے اندر تو ہماری آنکھیں تھی، بنائی تھی، بصارت تھی۔ اللہ فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جس طرح دنیا میں تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا نا، میرے قرآن کی بے قدری کی تھی نا، آج کے دن میں اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے. اللہ میں قرآن کی بے قدری سے بچائے، قرآن کی بے قدری سے بچائے. ہاں جی توجہ کیجئے. تو فرمایا کہ قرآن کو مان لو، قرآن کو، اس کی عظمت کو مان لو، اس میں بیان کردہ مسئلے کو مان لو، اس کے مسائل کو مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. آگے آگے سورہ انبیاء. اب سورہ انبیاء اس کا نام ہے الانبیاء، ٹھیک ہے جی. یہ مکی صورت ہے اور اللہ پاک نے اس کا نام جو ہے سورہ انبیاء کیوں رکھا؟ حالانکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کا تذکرہ تو نہیں ہے، چند نبیوں کا تذکرہ ہے، ساروں کا تذکرہ نہیں ہے. مگر اللہ نے سورت کا نام رکھ دیا سورہ انبیاء. اس لیے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جو مشن تھا، جو دعوت تھی، وہ دعوت اس صورت میں بیان فرما. وہ دعوت اس صورت میں کیا کر دی؟ بیان کر دی. اللہ پاک نے بیان کر دی. آیت کا نمبر 23 ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا ترجمہ بڑا آسان ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول نہیں بھیجے مگر إِلَّا نُوحِي، ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی ہے جو وحی آپ کی طرف کر رہے ہیں. اور وہ وحی کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی مشترکہ دعوت جس صورت میں بیان ہوئی ہے اس کا نام ہے سورہ انبیاء. بولیے سورہ انبیاء. ہاں جی ٹائم تھوڑا ہے، آگے چلیے. آگے آگے سورہ حج. سورہ حج کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ نظر و نیاز اللہ ہی کا حق ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شرک ہے. کیونکہ یہ سارے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ. اب غیر کے نام کی نظر و نیاز دی جائے تو یہ عبادت بنے گی غیر کی، عبادت بنے گی غیر کی. اور ہم تو نماز میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. یہ للہ ساتھ معنی سمجھانے کے لیے لگا ہے. یہ عبارت ایسے ہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تقدیر عبارت التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اللہ ہماری زبانی عبادت بھی اور ہماری بدنی عبادت بھی اور والطیبات للہ، اللہ ہماری مالی عبادت بھی. نظر و نیاز میں مال لگتا ہے نا، کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے نا. مرغا بھی مال کھاتا ہے، بکرا بھی مال کھاتا ہے، چھتر
یہ ڈالی شالی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ مال لگتا ہے نا، کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے. اور انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہے مالی عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ ہماری نہ مانو، جو نماز پڑھتے اس نماز کی مانو. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرُبَّ قَارِئٍ الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ يَعْلَمُ وَرُبَّ مُصَلٍّ وَالصَّلَاةُ تَعْلَمُ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، مسلم شریف، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتے ہیں. بہت سارے نمازی ایسے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، مگر نماز ان پر کیا کرتی ہے؟ حالانکہ یہ نماز مکفرات ہے. یہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے، نماز پڑھو وہ سارے گناہ بولی کیا ہو گئے؟ اور قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے تو کتنی نیکی ہیں؟ 10. الف لام میم پڑھ لیا تو کتنی نیکی ملی؟ 30. مگر یہ بدبخت ایسے ہے کہ فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر قرآن پڑھے تو قرآن کہتا ہے جا لانتی. وہ نماز پڑھے تو نماز ان پر لعنت بھیجی ہوتی ہے. کیوں کہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، عمل قرآن کے خلاف ہے. نماز پڑھتے ہیں، عمل نماز کے خلاف ہے. میری نہ مانے، کسی مولوی کی نہ مانے، پیر کی نہ مانے، جو نماز پڑھتے ہیں اسے مانتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ نظر و نیاز حل ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجیے، سورہ حج کا عنوان نظر و نیاز کے لائق اللہ ہی ہے. اللہ ہی کا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اب مضمون کے اعتبار سے سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. حصہ اول میں نفی شرک تصرف ہے اور حصہ 2 میں نفی شرک فعلی ہے. اور اللہ پاک نے اس کو مثال کے ذریعے پھر سمجھایا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ مثال کے ذریعے اللہ پاک نے جو ہے فرمایا، دیکھو بھئی سمجھو، یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. ہمارے حضرت شیخ القرآن اس کو بڑی لے سے پڑھتے تھے، اللہ کی توحید میں مست ہو جایا کرتے تھے. اور میں کہتے تھے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا. وہ تو ایک گندی مکھی بھی پیدا کر سکتے کوئی نہیں. آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو ایک گندی مکھی بھی پیدا کر سکتے کوئی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اچھا جی اکیلے چشتی صاحب پیدا نہیں کر سکتے، ساتھ سربردی صاحب آ جائیں، اپنی اصطلاح کے مطابق کرو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چشتی صاحب کے ساتھ سربردی صاحب بھی آ جائیں، قادری صاحب بھی آ جائیں، چشتی بھی آگے سارے، قادری بھی آگے سارے، اور باقی سلسلوں والے بھی آگے، سہیلی سرکار بھی آگی، کاوالی سرکار بھی آگی، اٹالی سرکار بھی آگی، لٹالی سرکار بھی آگی، بلی علی سرکار بھی آگی، تے پانا علی سرکار بھی آگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے جمع ہو جائے. فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اگلے پچھلے مل جاؤ، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے. آپ کو پتا ہوگا صاحب علم جو لوگ ہیں، عربی کے اندر ذباب جو
جو ہے وہ کہتے ہیں گندی مکھی کو، جو گند پہ بیٹھتی ہے، کس پہ بیٹھتی ہے؟ اور جو شہد کی مکھی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نحل۔ کیا بولتے ہیں؟ سورہ نحل بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک ان کی جو ہے نا حاجت روائی اور مشکل کشائی کی کمزوری، انتہائی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے ذباب کا لفظ لایا۔ اور میں یہ ایک گندی مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں ہے، سارے مل بھی جائیں تب بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا سارے مل بھی جائے مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی، یہ اللہ کا قرآن سورہ حج اور آیت کا نمبر 73 گھروں میں جا کے دیکھیے گا، فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، ان کے مزاروں درباروں پر پڑے ہوئے مٹھائی کے تھالوں میں سے ایک ذرہ لے کر اڑ جائے، لا يستنقذوه منه، یہ سارے مل کر اس مکھی کے منہ سے وہ ذرہ بھی چھڑا سکتے۔ ہاں جی، فرمایا وہ ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، جس طرح مانگنے والا کمزور ہے اسی طرح وہ جس سے مانگ رہے اللہ کے علاوہ وہ بھی جس طرح یہ جو مانگنے والا ہے اس کے اپنے پلے ایک رتی بھی کچھ نہیں، اسی طرح جن کو یہ الہ سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے پکار رہا ہے، آوازیں مار رہا ہے، ان کے پلے بھی کوئی رتی اختیار کوئی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ کا قدری، آئے افسوس ان لوگوں کو جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر کی۔ سب کچھ دینے والا اللہ ہے،